الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو تھی محقق سزاری کے کلام میں، اور شیخ جو ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے کہ قول بتفصیل کے قائل نہیں ہے، یعنی شیخ یہ کہتے ہیں غنا مطلقہ حرام ہے، اور غنا کے معنی کرتے ہیں شیخ صوت لہوی، تو مطلق صوت کے معنی نہیں کرتے۔ تو اسی لیے شیخ نے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے زمانے میں شبہ کیا موضوع میں، کچھ نے حکم میں کیا ہے، کچھ نے موضوع میں کیا ہے، کچھ نے اختصاص الحکم ببعض الموضوع میں کیا ہے۔ تو یہ ان کو ایک ایک کر کے ہم نمٹتے ہیں۔ تو ابھی جو پہلے حکم میں شبہ کیا ہے اس میں دو افراد تھے، ایک ملا فیض کاشانی، دوسرے محقق سزواری۔ تو محقق سزواری صاحب الکفایہ فی الفقہ، ان کا کلام کل نقل کیا تھا، اب اس کے اوپر شیخ کی جرح یا شیخ کا جواب جو ہے وہ آج پیش کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقول لا یخفی ان الغنا لما استفدنا من الاخبار والفتاوی والاصحاب وقول اہل اللغت هو من الملاہی نظیر ضرب الاوتار والنفخ فی القصب والمزمار، وقد تقدم التصریح بذلك فی روایت الاعمش الواردۃ فی الکبائر، فلا يحتاج في حرمته إلى أن يقترن بالمحرمات الأخرى كما هو ظاهر بعض ما تقدم من المحدثين المذکورین۔ یہ شیخ کی رائے ہے۔ شیخ کی رائے یہ ہے کہ خود آواز جو ہے وہ غنا ہے۔ دیکھیں آپ شیخ کی رائے، لا یخفی ان الغنا، جیسا کہ ہم نے اخبار سے استفادہ کیا، بلکہ اصحاب کے فتاوی سے، بلکہ قول اہل لغت سے، وہ ملاہی میں سے ہے۔ جیسے ساز کی جو آواز ہوتی ہے، ساز چھیڑنا، ضرب الاوتار، یعنی جیسے وہ گٹار ہے اس کے تار کے اوپر یوں کر کے مارنا، تو یوں مارنا اس سے آواز پیدا ہوتی ہے نا، تو وہ ملاہی میں سے، وہ بھی حرام ہے۔ نفخ فی القصب والمزمار، یعنی بانسری باجے میں جو ہے وہ پھونک مارنا، اس سے بھی آواز پیدا ہوتی ہے باجے میں، ہارمونیم میں۔ ہارمونیم تو ہاتھ سے بجتا ہے نا جی۔ وقت تقدم التصریح بذلک فی روایت الاعمش، وہ ایک میوزیشین تھا، تو اس کی وائف آئی ہوئی تھی، تو وہ چھوڑ کے گئی اپنے بچے کو، تو شوہر اس کا میوزیشین تھا، بچی سے تھا وائف کا، تو اب وہ کہنے لگا کہ مجھے جو ہے وہ آپ پیانو دے دیں۔ بھائی ہمارے پاس پیانو نہیں ہے۔ نہیں پیانو دے دیں آپ مجھے۔ تو ہم نے کہا پیانو نہیں ہے، تو کہتا ہے اچھا پھر ڈرم ہی دے دیں۔ تو یعنی ساری چیزیں اس کے پاس ہوگی، اس کے باپ کے پاس، تو کہا اچھا پیانو نہیں ہے تو ڈرم دے دیں۔ تو کہہ رہے کہ قد تقدم تصریح بذلک فی روایت الاعمش، اعمش کی روایت میں جو وارد ہوئی اس میں اس کو کبائر میں سے گنا گیا، تو پس محتاج نہیں ہے ہم اس کی حرمت کے لیے کہ وہ دوسرے محرمات سے قرین ہو، جیسا کہ ظاہر و بعض ما تقدم من المحدثین المذکورین کا نظریہ ہے۔ پس شیخ کا نظریہ یہ ہوا کہ صوت اگر لہوی ہوگی، لہن اگر فسوق، اہل فسوق عصیان والا ہوگا تو وہ حرام ہے۔ یہ شیخ کا نظر، شیخ کی نظر ہو گئی، اور انہوں نے اسے روایت سے بھی ثابت کر دیا، متقدمین کے فتویٰ سے بھی، اہل لغت سے بھی۔ بعد میں شیخ اسی وضاحت کر رہے ہیں کہ مطلق صوت حسن جو ہے وہ اس سے خارج ہے، جیسے قرآن پڑھنا یا مرثیہ پڑھنا یا جو سلام وغیرہ ہیں پڑھنا۔ لو فرض کون الغناء موضوعا لمطلق صوت الحسن کما یظہر من بعض ما تقدم فی تفسیر معنی التطریب توجہ ما ذکرہ، بل لا اظن احدا یفتی باطلاق حرمت الصوت الحسن والاخبار بمدح الصوت الحسن، وانه من اجمل الجمال واستحباب القراءة والدعاء به، وانه حلیۃ القرآن واتصاف الانبیاء والائمة به فی غایۃ الکثرہ۔ یہ فی غایۃ الکثرہ یہ خبر ہے، وہ میں شروع سے معنی کروں
نعم کہہ رہے ہیں ہاں اگر فرض کیا جائے کہ غنا موضوع ہو مطلق صوت حسن کے لیے، جیسا کہ ظاہر ہوتا ہے بعض لوگوں کی باتوں سے جو تطریب کی تفسیر میں اور اس کے معنی بیان کرنے میں گزر گئی، تو توجہ اگر آپ غنا سے مراد مطلق صوت حسن لیں تو ان دونوں کی بات جو ہے وہ اس کو کچھ تھوڑا بہت سپورٹ کر سکتے ہیں. توجہ ما ذکراہو کا الف کس کی طرف پلٹے گا؟ ملکشانی اور اس کی طرف سبزواری کی طرف. ہاں ماشاءاللہ، ملکاشانی اور سبزواری کی طرف پلٹے گا، ان دو کی طرف. بل لا اظن احدا، کہہ رہے میں گمان نہیں کرتا یفتی کہ کسی نے فتویٰ دیا ہو باطلاق حرمت الصوت الحسن، کسی نے بھی یہ نہیں فتویٰ دیا کہ مطلق صوت حسن حرام ہے. اور اخبار یہ مبتدا ہے، فی غایت الکثرہ خبر ہے، اخبار صوت حسن کی مدح میں، اور یہ کہ یہ اجمل الجمال ہے اور مستحب ہے قرأت کرنا، دعا پڑھنا اس کے ذریعے سے، اور یہ قرآن کا زیور ہے اور نبی اور ائمہ اس سے متصف ہیں. یہ اخبار فی غایت الکثرہ. وقد جمع فی الکفایہ بعد ما ذکر، کفایہ میں انہوں نے ان تمام روایات کو جمع کیا اس کے بعد کہ انہوں نے ذکر کیا کہ غیر واحد من الاخبار، ایک سے زیادہ جو خبریں ہیں وہ دلالت کرتی ہیں کہ علی جواز الغناء فی القرآن، علی جواز الغناء فی القرآن، قرآن کے اندر جو وہ غنا جائز ہے. غنا یعنی اس معنی میں کہ قرآن کو صحیح لحن کے ساتھ پڑھے، جو ترتیل ہے ترتیل کے ساتھ پڑھے، اور جو گانے کے طرز پہ قرآن کو پڑھے تو وہ تو بتایا تھا کہ اس کے دو ڈبل گناہ ہے اس کا. الاستخفاف بالقرآن، اور جو وہ یعنی قرآن کو یہ ہلکا لے رہا ہے اور دوسرے غلط طرز سے پڑھ رہا ہے وہ تو ویسے ہی حرام ہے، اور استخفاف بالقرآن کر رہا ہے تو دوسرا حرام. بناء علی دلالت روایات علی استحباب حسن الصوت، اس کے اوپر بنا رکھتے ہوئے کہ روایات دلالت کر رہی ہیں کہ صوت حسن مستحب ہے، والتحسین بہ والترجیح بہ، صوت حسن کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو رلانا اور صوت حسن کے ساتھ جو ہے وہ آواز کو گلے میں گھمانا. والظاہر ان شیء منها لا یوجد بدون الغنا، اور ظاہر سی بات ہے کہ غنا کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. علامہ استفید من کلام اہل اللغت، جیسے اہل لغت کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے، اور غیر لغت کے علامہ فصلناہ فی بعض رسائلنا، جیسا کہ ہم نے اپنے بعض رسالوں میں اس چیز کو بیان کیا. یہ صاحب کفایہ فی الفقہ میں ان کا کلام ہے. وقد صرح فی شرح قولہ اقرأوا القرآن بألحان العرب ان اللحن هو الغنا، اور انہوں نے تصریح کیا اقرأوا القرآن بألحان العرب، اور لحن جو غنا ہے بالجملۃ فنسبۃ الخلاف الیہ فی معنی الغنا اولی من نسبۃ تفضیل الیہ، بل ظاہر اکثر کلمات المحدث الکاشانی ایضا ذالک لأنه فی مقام نفی التحریم عن الصوت الحسن المذکر لامور الاخرہ المنسی لشہوات الدنیا. اور انہوں نے معصوم کی اس حدیث کی شرح میں یہ کہا کہ معصوم کی حدیث یہ تھی کہ اقرأوا القرآن بألحان العرب، انہوں نے یہ کہا کہ لحن ہی غنا ہے، لحن ہی مین چیز جو ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ لحن کو کہا لحن ہی غنا ہے، غنا کوئی اور چیز نہیں ہے، لحن غنا ہے. وبالجملۃ فنسبۃ الخلاف الیہ فی معنی الغنا اولی من نسبت التفصیل الیہ. کہہ رہے کہ ہم اگر ان کے نظریے کو پلیس کریں تو کہاں کریں کہ انہوں نے حکم میں شبہ کیا یا موضوع میں. اگر ہم یہ کہیں کہ محقق سبزواری نے موضوع میں شبہ کیا تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم کہیں کہ حکم میں شبہ کر کے حکم میں تفصیل کے قائل ہو گئے.
نسبت الخلاف الیہ مخالفت کی نسبت ان کی طرف دینا معنی غنا میں اولا ہے تفصیل کی، تفضیل لکھا تفصیل کی نسبت ان کی طرف دینے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے یہ بات کہی کہ نسبت الخلاف الیہ، الیہ کی ضمیر کس پہ پلٹے گی؟ محقق سبزواری پہ۔ نسبت الخلاف الی المحقق السبزواری فی معنی الغنا اولا من نسبت التفصیل الیہ، بل ظاہر و اکثر کلمات المحدث الکاشانی ایضا ذالک لأنہ فی مقام نفی التحریم عن الصوت الحسن المذکر لامور الآخرہ المنسی لشہوات الدنیا، اس لیے کہ محدث کاشانی کے کلمات کو بھی شبہ در موضوع کی طرف پلٹایا جا سکتا ہے کہ یعنی وہ موضوع میں مخالف تھے، نہ حکم میں تفصیل کے قائل تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جو صوت حسن ہے یہ حرام نہیں ہے، فی مقام نفی تحریم عن الصوت الحسن، وہ اس مقام میں تھے کہ صوت حسن کے بارے میں نفی تحریم کریں کہ حرام نہیں ہے، جو آخرت کو یاد دلاتی ہے اور دنیا کی شہوتوں کو بھلا دیتی ہے۔ نعم بعض بعض کلمات ان کے محدث کاشانی کے ظاہر ہیں، ظاہرۃ فی ما نسب الیہ ما من التفصیل فی الصوت اللہوی، بعض ان کے کلمات سے ظاہر ہوتا ہے جو ان کی طرف منسوب ہوا ہے کہ انہوں نے صوت لہوی میں تفصیل دی، الذی لیس هو عند تأمل تفصیلا، اگر اس پہ غور کیا جائے تو وہ تفصیل نہیں ہے، بلکہ قولاً باطلاق جواز الغنا، بلکہ وہ قول ہے کہ غنا مطلقہ جائز ہے۔ یعنی شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کے قائل نہیں ہیں کہ غنا حرام ہے تو پھر آپ اس کے قائل ہو جائیے، یعنی ہونا پڑے گا آپ کو، بلکہ آپ ہیں کہ غنا جائز ہے، مطلقہ جائز ہے۔ تو غنا کب حرام ہوگا؟ جب وہ دوسرے محرمات کے ساتھ ہوگا تو حرام ہوگا، ورنہ غنا جو ہے وہ مطلقہ جائز ہے۔ تو آپ تفصیل کو چھوڑیں، آپ آئیں سیدھی بات کریں کہ صوت لہوی بنفسہ فی نفسہ بذاتہ فی ذاتہ ہی حرام نہیں ہے۔ کب حرام ہوگی؟ جب محرمات اخر اس کے مقترن اور قرین ہو جائیں، قریب ہو جائیں، جب وہ تھاپ بجنے لگے، تھپ 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 تھپ، وہ پھر جو ہے وہ دوسری چیزیں اس کے ساتھ ساری شامل ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ حرام ہوگا۔ شیخ بھی جو ہے نا بال کی کھال نکالتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں شیخ۔ کہہ رہے ہیں کہ نام بعض کلمات ظاہرۃ فی ما نسب الیہ ما من التفصیل فی الصوت اللہوی الذی لیس هو عند تأمل تفصیلا بل قولا باطلاق جواز الغنا وانه لا حرمۃ فیہ اصلا وانما الحرام ما یقترن به من المحرمات فهو على تقدیر الصدق نسبتہ الیہما فی غایۃ الضعف۔ یا تو آ کے یہ بولیں کہ جو بیچ میں نسخہ لکھنے والے اور قول لانے والے جو حکایت کرنے والے ہیں انہوں نے صحیح سے ان کے نظریات کو حکایت نہیں کیا۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ان کے نظریہ یہی ہے جو ہم تک پہنچا ہے اور وہ صوت لہوی کی حرمت کے قائل نہیں ہیں اور جیسا بتایا وہ اسی کے قائل ہے، تو یہ نظریہ فی غایت ضعف۔ یہ جو انہوں نے کہا انما الحرام ما یقترن به من المحرمات فهو لا تقدیر صدق نسبتہ الیہما، اگر نسبت ان دونوں کی طرف صحیح ہے تو یہ نظریہ فهو فی غایت الضعف، یہ نظریہ فی غایت الضعف۔ لا شاہد لو یقید الاطلاقات الکثیرہ المدعا تواترها، اس کو اطلاقات کثیرہ جو ہے وہ قید کرتے ہیں جن کے تواتر کا ادعا کیا گیا، الا بعض روایات، سوائے بعض روایات کے جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے، جن میں سے 2-3 روایتیں ہیں ان کو ہم بھی ذکر کر رہے ہیں۔ منہا ما عن الحمیری، حمیری لکھا ہوا ہے، حمیری عن الحمیری بسند لم یبعد فی الکفایت الحاقہ بالصحہ،
کہا کہ یہ جو ہے حدیث اس کو جو ہے وہ لم یبعث فی الکفایہ، کفایہ میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس حدیث کو صحیح حدیثوں کے ساتھ ملحق کر دیں تو بعید نہیں ہے، مطلب صحیح حدیث ہے یہ۔ صحیح۔ ان علی ابن جعفر جو امام موسیٰ ابن جعفر کے بھائی تھے، صحیح۔ اور وہ مولا سے بہت سے سوال کرتے تھے، اور صاحب وسائل کی جو سند ہے ان تک وہ معتبر ہے، اور ظاہر ہے وہ بھی معتبر انسان تھے، اور وہ 7ویں امام سے سوال پوچھ رہے ہیں، تو حدیث جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ معتبر۔ ان علی ابن جعفر ان اخیہ قال سألته عن الغناء فی الفطر والعزا والفرح، خوشی کے موقع پہ، عید فطر کے موقع پہ، عید قربان کے موقع پہ غنا کیسی ہے؟ تو مولانا نے فرمایا لا باس لا باس ما لم یوص بہ، اگر غنا کے ذریعے سے عصیان نہ کیا جائے، اگر غنا عصیان کا مقدمہ نہ بن جائے تو جائز ہے۔ یعنی اس حدیث کے مطابق مولانا نے فرمایا اگر غنا اگر اس حدیث کو صحیح سمجھ لیں، یعنی اگر یہ حدیث معتبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عصیان ہے وہ غنا کے توسط سے انجام نہ پائے، یعنی اگر غنا حرام کا مقدمہ نہ بنے تو جائز ہے۔ صحیح۔ تو اگر مثلا غنا خود بخود جو ہے وہ حرام ہوتی تو پھر یہ تفصیل دینے کی تو لامعنی ہو جائے گا نا۔ اب یعنی شیخ جو ہے وہ توجیحات کا دفتر تو کھلا ہوا ہے، اب شیخ غنا کو معنی کرے کس کے اوپر؟ مطلق صوت حسن پہ معنی کریں کہ غنا سے مراد جو ہے وہ مطلق صوت حسن ہے، تو کبھی بولیں غنا جو ہے مطلقہ حرام ہے، کبھی بولیں کہ غنا سے مراد صوت لہوی ہے، کبھی بولیں غنا سے مراد جو ہے وہ صوت حسن ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ ایک چیز کو لیں، اب مثال کے طور پر اگر آپ لے رہے ہیں کہ غنا یعنی صوت لہوی، تو غنا اگر صوت لہوی ہے تو یہاں پر حرام ہونی چاہیے تھی، پھر یہ کیوں کہا کہ معلوم یوصا بہی؟ یہ جو قید لے کر کے آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تفصیل پائی جاتی ہے غنا میں، غنا کے افراد میں، غنا کے کچھ افراد جو ہے وہ نہ وہ جو آپ سوچ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ قرأت قرآن والا فرض جو ہے جائز ہے اور باقی حرام ہے، ایسا نہیں ہے، وہ تو بات ہی الگ ہے، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ ابھی خود غنا کی گانے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو عید کے دن یا بقرعید کے دن یا شادیوں میں یہ قرأت قرآن تھوڑی لگائے گا وہاں پہ جو ہے وہ والمراد به ظاہرا ما لم یصر الغنا سببا للمعصیہ ولا مقدمۃ للمعاصی المقارنۃ له وفی کتاب علی ابن جعفر عن اخیہ، یہ بھی وہی حدیث ہے، یعنی علی ابن جعفر کی کتاب میں بھی یہی حدیث آئی، انہوں نے اپنے بھائی موسیٰ ابن جعفر سے پوچھا سألتہ عن الغناء هل یصرف فی الفطر والعزا والفرح قال لا باس ما لم یزمر به، تو یہاں پہ یزمر بہی یعنی جب تک آرکیسٹرا استعمال نہ کرے تو حرام نہیں ہوگا۔ وظاہر ان المراد بقول ما لم یزمر بہی ما لم یلعب معه بالمزمار، جب تک مزمار سے لعب نہیں کرے گا تو حرام نہیں ہے، اور ما لم یکن الغناء بالمزمار ونحوہ من آلات الاغانی، جب تک غنا مزمار اور آرکیسٹرا آلات اغانی کے ذریعے سے نہ گایا جائے تب تک حرام نہیں ہوگا۔ وہ روایت ابی بصیر قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن کسب المغنیات، مغنیات جو پیسے کماتی ہیں ٹھیک ٹھاک ان کے پیسوں کے بارے میں، فقال التی يدخل علیہ الرجال حرام، کہا وہ جو پیسے کماتی ہے کوٹے پہ چڑھ کے مرد اس کے اوپر آتے ہیں
تو وہ حرام ہے. والتی تدعى الى الاعراس لا باس به، اور وہ جو شادیوں میں جاتی ہے عورتوں کو کے سامنے گاتی ناچتی ہے وہ جائز ہے. وہ قول اللہ عز وجل من الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ. روایت جو ہے وہ اس میں مکسنگ کی ہوئی ہے، کیونکہ اہل بیت کی روایات کے ساتھ دشمنوں نے بڑا حشر کیا. تو یہ جو ٹکڑا ہے من الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، یہ پہلی والی کیٹیگری کی طرف جائے گا جو کوٹھے پہ چڑھتی ہے. صحیح. کہ لوگوں میں سے کچھ ہیں جو لہو حدیث خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں. تو لہو حدیث خریدتے ہیں یعنی اپنے گھر میں ناچ گانے کوٹھے کا اہتمام کرتے ہیں، یا یہ جو ہے وہ جاتے ہیں وہ رنڈی اور اس طرح کی فاحشہ عورتیں ماڈلنگ والی ان کے پاس جاتے ہیں لیضل عن سبیل اللہ. وعن ابی بصیر نبی عبداللہ علیہ السلام قال اجر المغنیۃ التي تزف العرائس. مغنیہ کے پیسے کے بارے میں پوچھ رہا تھا جو عروس کو رخصت کرتی ہے، رخصتی میں تزف العرائس زفاف دیتی ہے، یعنی عروس کو رخصت کرتی ہے. لیس بہ باس، تو مولا نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیست باللتی تدخل علیہ الرجال، یہ وہ نہیں ہے جو کوٹھے پہ چڑھتی ہے. فإن ظاہر الثانیہ والصریح الأولیٰ، پس دوسری روایت کا ظاہر اور پہلی روایت کا صریح اور ظاہر میں کیا فرق ہے بتاؤ. صحیح تو فإن الظاہر الثانیۃ والصریح الأولیٰ أن حرمۃ الغناء منوط بما يقصد منہ. غنا کی حرمت مشروط ہے جو اس سے قصد کیا جائے، پس اگر قصد کیا جائے اس سے مجلس لہو قائم کرنے کا تو حرام ہو جائے گی، وإلا فلا، ورنہ حرام نہیں ہوگی. وقول فی روایت وقول اللہ اشارۃ الی ما ذکرہ من التفصیل، یعنی مولا کا قول روایت کے اندر وہو قول اللہ، یہ اشارہ کر رہا ہے جو انہوں نے تفصیل ذکر کی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قول امام نے جو اللہ کے قول کی طرف اشارہ کیا، یہ اس تفصیل کی طرف بیان کرنے کا مقصد ہے کہ الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ وہ حرام ہے، اور جو تزف العرائس وہ جائز ہے. وَيَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّ كِلَا الْغِنَائَيْنِ مِنْ لَهْوِ الْحَدِيثِ، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں غنا لہو حدیث میں سے ہیں، لیکن ایک سے جو ہے وہ گناہ کا قصد کیا گیا اور دوسرے سے جو ہے وہ صحیح چیز کا قصد کیا گیا ہے. لڑکی نکاح کے لیے رخصت ہو رہی ہے تو ایک سے عبادت کا قصد کیا گیا اور دوسرے سے جو ہے وہ گناہ کا قصد کیا گیا. جب یہ نامحرم جو ہے وہ ماڈلنگ گرل والی پہ جو ہے وہ وارد ہوگا، اس کے گانے میں بیٹھے گا جا کے، تو یہ گناہ کا قصد کر رہا ہے. اور جو وہاں پہ لڑکی رخصت کرنے کی بات ہوئی ہے وہ عبادت ہے. تو کہا کہ لہو تو دونوں لہو ہیں، دونوں غنا ہے، لیکن کلا الغناء من لہو الحدیث لیکن یقصد باحدہما ادخال الناس فی المعاصی والاخراج عن سبیل الحق وطریق اطاعت دون الاخر. دوسرے میں ایسا نہیں، دوسرے میں لڑکی رخصت ہو رہی ہے، وہ اس میں اذان دیتے ہیں. صحیح. وہ بچہ تو نہیں پیدا ہو گیا جو اذان دے دو پاگلو، حرام ہے، بدعت ہے. یعنی اب وہ فقیر نے اس سے سوال کیا گیا نہیں کیا گیا تو، لیکن بدعت تو ہے. بدعت اس لیے ہے کہ شریعت نے کہا کہ بھئی تم جب بچہ پیدا ہو جب اذان دو، اور آپ جب لڑکی رخصت ہو رہی ہے جب بھی اذان دے دو، تو اپنی طرف سے کر رہے ہو نا، تو بدعت ہوگی. وَأَنْتَ خَبِيرٌ، مطلب اذان کا اگر ایسا ہو کہ جب انسان کی مرضی ہو کر لے تو یہ بات پھر بدعت نہیں ہوگی. لیکن اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب اگر زلزلے میں یا کسی خاص چیز میں ہوئی تو
وہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ مین چیز تو اذان کا یہ ہے کہ وہ جب نماز کا وقت ہو اس وقت ہو، یا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں جائے، لیکن لڑکی رخصت ہوتے ہوئے نہیں ہے۔ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِعَدَمِ مُقَاوَمَةِ هَذِهِ الْأَخْبَارَاتِ لِلْإِطْلَاقَاتِ لِعَدَمِ ظُهُورٍ يُعْتَدُّ بِهَا فِي دَلَالَتِهَا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اخبار جو یہاں پہ آئیں تفصیل دے رہی ہیں، لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ، یا کہا اجر المغنیۃ التي تزف العرائس لا باس به لیست به باس والتي تدخل علیها الرجال به باس۔ تو یہ جو تفصیل ہے یہ ان اطلاقات کو جس میں کہا گیا تھا کہ غنا مطلقہ حرام ہے، یہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان اطلاقات کو قید کر دے۔ طاقت کیا ہوتی ہے؟ آپ جو وہ معیار بیان کریں کہ مثلا معیار کیا ہے کہ یہ اس کو قید کر دے، اور معیار کیا ہے کہ یہ اس کو قید نہ کرے۔ بہرحال یہ الگ بحث ہے۔ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِعَدَمِ مُقَاوَمَةِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِلْإِطْلَاقَاتِ لِعَدَمِ ظُهُورٍ يُعْتَدُّ بِهَا فِي دَلَالَتِهَا، کیونکہ اس میں ظہور معتد بہا نہیں ہے، اشعار ہے، دلالت نہیں ہے۔ فَإِنَّ الرِّوَايَةَ الْأُولَىٰ لِعَلِي بْنِ جعفر ظَاهِرَةٌ فِي تَحَقُّقِ الْمَعْصِيَةِ بِنَفْسِ الْغِنَا۔ بس روایت اولا علی بن جعفر، روایت اولا جو علی بن جعفر کے لیے ہے، یہ ظہور رکھتی ہے کہ معصیت بنفس الغنا متحقق ہوا ہے۔ خوب یہ جو بات کہہ رہے ہیں، یہ مثلا یہ فالتو میں کسی کا جواب دینا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جیسے معصوم نے فرمایا کہ لا باس بہی ما لم یوصى بہی، تو غنا کے ذریعے سے معصیت ہو تو یہ بات کس کی طرف پلٹتی ہے؟ اسی کی طرف پلٹتی ہے کہ آرکیسٹرا ہو، گھنگرو ہو، ناچنے والی ہو، گانے والی ہو، پھر اس کے علاوہ جو ہے شراب ہو، کباب ہو، یہ تمام چیزیں ہوں تو پھر جو ہے وہ حرام ہے۔ جب یہ غنا کسی حرام چیز کا مقدمہ نہ بن رہی ہو تو پھر جو ہے وہ کیا ہے، معلوم یوصى بھی، تو یعنی اگر متحقق ہو رہا ہے گناہ نفس غنا سے، تو تب بھی آپ کو جو ہے وہ یہ فرض کرنا پڑے گا کہ ایک وقت متحقق ہو رہا ہے اور ایک وقت متحقق نہیں ہو رہا۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق قصد کا نہیں ہے کہ ایک جگہ آپ نے قصد کیا ہے کہ لڑکی رخصت ہو جائے، دوسری جگہ آپ نے قصد کیا ہے تو گناہ متحقق ہو جائے، قصد کا نہیں ہے، بلکہ واقعیت کا ہے کہ جو عورت جو کوٹھے پہ چڑھتی ہے اور مرد آ کے اس کی واہ واہ کرتے ہیں، اس کے ڈانس اور اس کے گانے کو سنتے ہیں، ڈانس کو دیکھتے ہیں، پھر پیسے دیتے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ اور وہ عورت جو لڑکی رخصت کرنے کے وقت جاتی ہے اور عورتوں کے درمیان بیٹھ کے گانا گاتی ہے، وہ الگ چیز ہے۔ تو یعنی اس میں جو کوٹھے پہ چڑھتی ہے اس میں محرمات اخر مقترن ہوتے ہیں، اور جو شادیوں میں جاتی ہے اس میں محرمات نہیں ہوتے۔ آواز تو اسی کی آواز ہے، آواز کہاں بدلے گی؟ وہی اپنے جو جوہر دکھا رہی ہے آواز کے اور اپنی دوسری چیزوں کے، وہ کوٹھے پہ بھی دکھاتی ہے، وہ لڑکیوں کو بھی دکھاتی ہے۔ تو اگر حرام ہے، اگر یہ آواز حرام ہے تو یہی آواز اوپر جاتی ہے کوٹھے پہ، یہ اتر کے نیچے آ جاتی ہے، تو وہاں کیسے حرام ہو گئی، یہاں کیسے حلال ہو گئی؟ تو مسئلہ کسی دوسری چیز کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْغِنَاءِ مُطْلَقُ الصَّوْتِ الْمُشْتَمِلُ عَلَى التَّرْجِیح۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ غنا سے فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْغِنَاءِ، یہ جو فَيَكُونُ ہے یہ شیخ جو ہے وہ مندر آوردی اپنی طرف سے جوڑ جوڑ کے توجیحات نہ کرے نا۔ آپ غنا کا ایک مطلب بتائیے کہ غنا کا یہ مطلب ہے، یہ لغت سے نکلا۔ فَيَكُون کہاں سے آ گیا کہ اس نے یہ بات کہی یا حدیث میں یہ آیا، بس اس کا یہ مطلب نکلا کہ غنا سے مراد جو ہے مطلق صوت مشتمل علی ترجیح ہے، وہ کبھی جو ہے وہ لہوی ہوتی ہے تو حرام ہو جائے، اور کبھی جو ہے وہ لہوی نہیں ہوتی، قرأت قرآن جیسی ہوتی ہے، ترتیل ہوتی ہے تو حلال ہو جائے۔ یہ معنی کیا شیخ نے جو یعنی جواب دیا جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْغِنَاءِ مُطْلَقَ الصَّوْتِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى التَّرْجِیح وَقَدْ يَكُونُ مُطْرِبًا مُلْهِيًا فَيَحْرُمُ
کبھی کبھار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں پس غنا سے مراد مطلق صوت حسن ہو جائے گا یا مطلق صوت ہو جائے گی جس میں آواز کو گلے میں گمایا جائے، اور وہ کبھی کبھار لہوی ہوتی ہے تو حرام ہو جاتی ہے، اور کبھی اس حد تک نہیں پہنچتی تو لا یوسا بہی، تو اس سے معصیت متحقق نہیں ہوگی، اور اسی سے ظاہر ہوتی ہے دوسری روایت کی توجہ جو علی بن جعفر کی ہے، فَإِنَّ مَعْنَ قَوْلِ مَا لَمْ يُزَمَّرْ بِهِ لَمْ يُرَجَّ فِيهِ تَرْجِيعَ الْمِزْمَار، یعنی اتنا نہ گھمائے کہ وہ مزمار کی طرح اس کی آواز لگنے لگے، وہ جو ٹھمک ٹھمک ٹھمک، وہ جو وہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، جب وہ بیٹھے ہوئے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آرکیسٹرا کی آواز نکال رہے ہوتے ہیں. تو لم یزمر بھی کا مطلب لم یرجع فیہ ترجیع المزمار، یعنی آواز کو مزمار کی طرح نہ گھمائے، اور لم یقصد منہ قص المزمار، یا اس سے آواز سے قص نہ کرے مزمار والا قص، یا اس سے مراد یہ کہ زمر جو ہے وہ تغنی علی سبیل اللہ ہے، بس کچھ بھی کرے یعنی شیخ کی بات اوپر ہو جائے، اپنی بات جو ہے وہ اوپر ہو جائے. وَأَمَّا روایت ابی بصیر ما ضافها سندا بعلی بن ابی حمزہ البطائنی فلا يدل الا على كون غناء المغنیۃ التي يدخل عليها الرجال داخلا في لهو الحدیث في الآیة وعدم دخول غناء التي تدعى الى الاعراس فيها. اب شیخ جو ہے وہ ظاہر ڈائسیکشن کر رہے ہیں، ایک ایک جرح کر رہے ہیں ایک ایک روایت کے اوپر، تو کہہ رہے ہیں روایت ابی بصیر جو ہے وہ سند کے لحاظ سے کمزور ہے، کیونکہ اس میں علی ابن ابی حمزہ بطائنی ہے، اور علی ابن ابی حمزہ بطائنی جو ہے وہ غالی تھا، دشمن تھا اہل بیت کا. تو یہ دلالت نہیں کر رہی مگر اس کے اوپر کہ جو مغنیہ کا غنا ہے جس پر کوٹھے میں مرد آتے ہیں وہ داخل ہے لہو حدیث میں آیت میں، اور جو گانے والی شادی میں جاتی ہے بلائی جاتی ہے وہ اس میں نہیں آتی. وعدم دخول غناء التی تدعى الى الاعراس فیہا کی ضمیر کس پہ پلٹ رہی ہے؟ لہوی پہ، یعنی لہوی میں نہیں آتی. وَهَذَا لَا يَدُلُّ، اور یہ اس پہ دلالت نہیں کرتا کہ علی دخول ما لم یکن منہما فی القسم المباح، یہ اس پہ دلالت نہیں کر رہا کہ جو ان دونوں میں سے نہ ہو وہ قسم مباح میں سے ہے، ما کونہ من لہو الحدیث قطعاً، جبکہ وہ لہو حدیث میں سے ہے. وَأَمَّا روایت ابی بصیر ما ضافها سندا بعلی ابن ابی حمزہ بطائنی فلا يدل الا على كون غناء المغنیۃ التي يدخل عليها الرجال داخلا في لهو الحدیث في الآیة وعدم دخول غناء التي تدعى الى الاعراس فيها. یعنی یہ جو ہے وہ دلالت نہیں کر رہی مگر اس پہ کہ جو مغنیہ جو کوٹھے پہ چڑھتی ہے وہ داخل ہے لہو حدیث میں، اور جو کوٹھے پہ نہیں چڑھتی شادیوں میں رخصتی میں جاتی ہے وہ لہو حدیث میں شامل نہیں ہے. اور یہ دلالت نہیں کر رہا اس کے اوپر کہ جو قسم ثالث ہے هذا لا يدل على دخول ما لم يكن منهما، جو ان دو قسموں میں سے نہیں ہے وہ مباح ہو، هذا لا يدل على دخول ما لم يكن منهما في القسم المباح، یہ اس پہ دلالت نہیں کر رہا کہ تیسری قسم جو وہ قسم مباح میں سے ہے، ما کون من لہو الحدیث قطعاً، جبکہ وہ لہوی بھی ہے. فَإِذَا فَرَضْنَا أَنَّ الْمُغَنِّ يُغَنِّي بِأَشْعَارٍ بَاطِلَةٍ، پس اگر یہ فرض کر لے کہ مغنیہ جو ہے وہ آ کے رقیق باتیں کر کے گئی، تو کچھ تقوی کی باتیں کرتی، کچھ جو ہے وہ دوزخ کی باتیں کرتی، قیامت کی باتیں کرتی، رقیق باتیں کر کے گئی، تو جب رقیق باتیں کر کے گئی فَدُخُولُ هَذَا فِي الْآیَةِ أَقْرَبُ مِنْ خُرُوجِهِ، تو اس کا داخل ہونا آیت میں لہو حدیث میں من الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، اس کا داخل ہونا آیت میں اقرب من خروج ہی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.